حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مزید اختیارات کی توقع۔ دربار مو کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کو پورا کیا گیا۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ سیلاب متاثرہ کسانوں کی راحت رسانی کے لیے خصوصی پیکیج کے لیے مرکز سے بات چیت جاری، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ اور پاور کی ہم امید کر رہے ہیں، اس لیے تو ہم اسٹیٹ ہوڈ پہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جموں کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ ہے جو وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پہلے سال کے اندر ہی مرکز کی حکومت اپنا یہ وعدہ پورا کرے گی، لیکن چلیے کن وجوہات کے بنیاد پہ جموں کشمیر کو آج بھی اسٹیٹ ہوڈ سے محروم رکھا گیا وہ مرکز اور بی جے پی والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوششوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ جہاں تک آپ نے دربار موو کے حوالے سے بات کی، میں نے پہلے دن سے میں کہتا آیا کہ یوٹی ہوتے ہوئے جتنے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر سکتے ہیں ہم کر لیں گے۔ اس سلسلے میں چاہے ریزرویشن کو ریویو کر کے اس میں تبدیلی لانا، کیبنٹ سب کمیٹی جس کی نگرانی سکینہ یتو صاحبہ کر رہی تھی، انہوں نے اپنا کام مکمل کر کے اپنا رپورٹ کیبنٹ کے سامنے پیش کیا۔ کیبنٹ نے اس رپورٹ کو منظوری دی۔ اب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیبنٹ کا میمو تیار کیا جا رہا ہے، اس کو بائی سرکولیشن ہم منظوری دے کے ایل جی صاحب کے پاس بھیج دیں گے۔ وہ ایک وعدہ تھا ہمارا لوگوں کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں دربار موو کو دوبارہ شروع کرنا، یہ بھی ایک وعدہ ہمارا لوگوں کے ساتھ تھا۔ لگ بھگ 3 ہفتے پہلے جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ لیا گیا، وہ فیصلہ ایل جی صاحب کو بھیجا گیا۔ جیسے ہی ایل جی صاحب کا دستخط فائل پہ ہمیں واپس ملا، ہم نے وہ آرڈر جاری کیا ہے اور 2021 کے بعد دوبارہ جموں اور سری نگر کو اس دربار موو کے ذریعے جو ہے جوڑا جا رہا ہے۔ ملک کے دریا صرف وراثت کی علامت نہیں بلکہ ترقی کی شاہراہ۔ آبی گزرگاہوں کی ترقی نے حالیہ برسوں میں ملک کی لاجسٹک اور سیاحت کو مضبوط کیا، وزیر اعظم نریندر مودی۔ HAL نے ہندوستان کے لیے ایک مضبوط ستون کا کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی سرزمین نہ صرف ایمان اور عقیدت کی حامل بلکہ اب دفاع کی علامت۔ بہت جلد ہم اپنی گھریلو مینوفیکچرنگ کو بھی 100% تک لے جائیں گے، راجناتھ سنگھ۔ آپریشن سندور کے دوران سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ ٹیکنالوجی ایک قوت ضرب ہوگی، لیکن یہ صرف اعتماد کو نہیں جیت سکتی۔ جرائم کی روک تھام سے لے کر دہشت گردی کے مقابلہ تک ہمارے پاس وسیع مینڈیٹ، DGBSF۔ ٹنل کے آر پار آئندہ کچھ دنوں تک خشک موسم کی پیشن گوئی۔ آئندہ ہفتے شمالی کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان۔ جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں رات کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ درج۔ سری نگر جموں شاہراہ پر رامبن کے مقام پر حفاظتی دیوار اچانک گرایا، گاڑیوں کی نقل و حرکت میں کچھ وقت تک خلل، بعد میں دوبارہ ٹریفک بحال کر دی گئی۔ نیشنل کانفرنس حکومت نے گزشتہ 1 سال کے دور حکومت میں لوگوں کو دھوکہ دیا۔ غریب گھرانوں کو 12 مفت LPG سلنڈر دینے کا وعدہ تقریروں اور بیانات سے آگے نہیں بڑھا۔ کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی کب ہوگی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، ترون چوگ۔ ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل گاڑی میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری۔ دورانی سفر بغیر ٹکٹ کے 33 مسافروں سے 36,000 روپے جرمانہ موقع پر ہی وصول کیا گیا۔ بغیر ٹکٹ سفر کرنا قابل سزا جرم۔ محکمہ ریلوے کی چیکنگ مہم آگے بھی جاری رہے گی، ڈویژنل منیجر۔ شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کی پولیس لائن میں ایک پولیس اہلکار اس وقت اپنی جان گنوا بیٹھا جب اچانک
حادثاتی طور پر اس کی سروس رائفل سے گولی نکل کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ 32 سالہ عرفین لون ولد درویش لون ساکن ملنگام تلیل بانڈی پورہ کو اگرچہ ہسپتال پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بیچ بہاڑا چوک میں ڈمپر اور موٹر سائیکل کے مابین ٹکر سے شہری زخمی۔ لروگھام ترال میں گاڑی حادثے کی شکار ہونے سے 2 نوجوانوں کو چوٹ آئی۔ سفر کی آسائش کے لیے دریائے جہلم پر پل کی تعمیر کی جائے۔ آغاچانی پورہ اونتی پورہ کے لوگوں نے کیا انتظامیہ سے زوردار مطالبہ۔ مفرور افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی پولیس کی کوششیں جاری۔ کلگام میں سال 2005 سے گرفتاری سے بچنے کے لیے 2 مفرور NDPS مجرم گرفتار۔ اور آخر میں یہ خبر کہ موسمی سرما سے قبل ہی وادی کے مختلف اضلاع میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی شروع۔ محکمہ بجلی کے خلاف لوگوں کی ناراضگی میں اضافہ، بجلی برابر فراہم کرنے کا مطالبہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔